اپنے بچوں کا نام محمد رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر آتا خوشخبریاں سنائیں کہ وہ بچے جن کا نام محمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اس لیے کہ ان کے نام کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہے۔ اور آج کل بعض ہمارے مسلمان صرف جہالت کی بنیاد پر کہہ دیتے ہیں کہ جی محمد نام رکھا تو گستاخی ہو جائے گی، غلط ہو جائے گا، صرف اکیلا محمد نام رکھنا درست نہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ اور پھر کئی صحابہ کرام کے نام بھی محمد تھا، کئی صحابہ کرام کے ایسے تھے کہ ان کے نام صرف محمد۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کا پوری دنیا کے اندر تذکرہ کیا جاتا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی محمد ہے۔ ان کی بخاری شریف کی کتاب دیکھی جائے تو اس کے اوپر لکھا ہے ان کا نام محمد بن اسماعیل البخاری، تو ان کا نام بھی محمد، ان کے والد محترم کا نام اسماعیل، تو اس لیے محمد نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور آج بھی جامعۃ الرشید کراچی کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے جو آج بھی جو بڑے مفتی صاحب ہیں وہاں پر ان کا نام مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جس چیز کی نسبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے اندر برکتیں رکھی ہیں، اور اس نام کے اندر بھی بڑی فضیلت اور بڑی برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔ اور اس قدر برکتیں کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر ان کو اتارا گیا تو آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی تو فرمایا کہ اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اے اللہ میں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ابھی میں نے دنیا کے اندر بھیجا نہیں ہے، ابھی ان کو میں نے پیدا نہیں کیا، تو اے آدم تو ان کے نام سے کو کیسے جانتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نے جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر دیکھا کہ وہاں پر محمد الرسول اللہ لکھا تھا، اور میں نے جنت کی حوروں کی پلکوں کے اوپر دیکھا کہ وہاں پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، میں نے جنت کی جس خوبصورت نظارے کو بھی دیکھا اس کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پایا، تو میرے دل نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تو بہت آئیں گے، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل احترام، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز اور برگزیدہ اور سارے نبیوں کا اگر سردار ہے تو وہ یہی ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا ہے۔ تو بعض لوگ یہاں پر بھی غلطی کھا جاتے ہیں کہ جی کسی کا واسطہ نہیں دینا چاہیے، بزرگوں کا، اولیاء کرام کا، انبیاء علیہم السلام کا واسطہ، نیک ہستیوں کا واسطہ نہ دیا جائے۔ آدم علیہ السلام خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے رہے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی واسطہ دینا ہے تو اپنے نیک عمل کا واسطہ دو نفل پڑھو، 2 نفل پڑھ کے اس کا واسطہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دیا جائے، تو ٹھیک ہے نیک اعمال کا واسطہ بھی دینا چاہیے، لیکن ایک چھوٹا سا سوال یہ بھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے 2 نفلوں کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے؟ ہمارے 2 نفل اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قیمتی ہیں یا انبیاء علیہ السلام اور سارے نبیوں کے سردار اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قیمتی ہیں؟ تو اس لیے ہمارے نیک اعمال کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آدمی کسی کام کے اندر واسطہ بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوری مخلوق کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ایسا واسطہ نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر پیش کیا جا سکے۔ تو الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کو بھی نسبت ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بہت زیادہ بلند مقام عطا فرمایا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر آدمی درود و سلام بھیجتا ہے تو آدمی اور بھی تو دعائیں بہت زیادہ مانگتا ہے، لیکن کسی دعا کے بارے میں یہ آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ دعا ضرور قبول ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت جب درود و سلام کی ہوئی تو یہ درود و سلام ایسی دعا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ضرور قابل قبول ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پہلے سے ہی اس عمل کے اندر مصروف ہیں،
کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہر جمعے کو یہ آیت شریفہ پڑھی جاتی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اور کوئی عمل نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہو جائے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، ہم طرح طرح سے بندگی بجا لیتے ہیں، ہم طرح طرح سے بندگی بجا لاتے ہیں، لیکن ان تمام کاموں کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمارے کسی عمل کے اندر بھی شریک نہیں ہیں۔ لیکن واحد ایک عمل درود شریف ہے کہ اس عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہیں۔ اور یہ دعا ایسی قابل قبول ہے کہ آدمی دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرمائیے، تو یہ دعا تو پہلے سے ہی قبول ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جب آدمی اپنی دعائیں مانگے تو دعا کے اندر سب سے پہلے درود شریف پڑھے اور آخر میں بھی درود شریف پڑھے، تو یہ پہلی دعا بھی ضرور قبول ہوگی اور آخری دعا بھی ضرور قبول ہے۔ تو جب پہلی اور آخری دعا قبول ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید یہی ہے کہ جو درمیان والی دعائیں آدمی جتنی مانگے گا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ جیسے ایک صحابی حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور صحابی نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگتا ہوں تو میں 3 حصے دعا مانگتا ہوں اور 1/4 حصہ جو ہے وہ میں درود شریف پڑھتا ہوں، کیا یہ میرا عمل ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا ہے، اگر درود کی تعداد اور بڑھا دو گے تو تمہارا زیادہ فائدہ ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب دوبارہ حاضر ہوئے اگلی مجلس میں، فرمایا کہ یا رسول اللہ اب میں آدھا حصہ دعا مانگتا ہوں اور آدھا حصہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا، اگر درود شریف کی تعداد زیادہ کر دو گے تو تمہارا زیادہ فائدہ ہے۔ پھر صحابی اگلی مجلس میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ اب میں 3 حصے درود شریف پڑھتا ہوں، صرف 1 حصہ دعا مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا، اگر درود کی تعداد بڑھاؤ گے تو تمہارا اور فائدہ ہو جائے گا۔ پھر اگلی مجلس میں صحابی حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ اب تو میں سارا وقت درود ہی پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دعا کا سارا وقت درود کو دیتے ہو تو پھر سن لو، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت بھی فرما دیں گے، تمہارے سارے کام آسان فرما دیں گے۔ اور دعا کے اندر آدمی کیا مانگتا ہے کہ میرے سارے دنیا اور آخرت کے کام آسان ہو جائیں اور میری بخشش ہو جائے، اس کے علاوہ آدمی کچھ نہیں مانگتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں کے اندر اس بات کو بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کام بھی آسان فرما دیں گے اور تمہاری بخشش بھی ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اس دعا کی نسبت، اس درود و سلام کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو یہ درود و سلام اور یہ دعا ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام دعاؤں سے یہ زیادہ مقبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام دعاؤں سے یہ دعا زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ ہو گئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار جو ہے